السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے، اس نظم کا عنوان ہے طلبہ علی گڑھ کے نام۔ جس طرح عنوان سے ظاہر ہے، علامہ اقبال اس نظم میں علی گڑھ کے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ نظم کی خاص بات یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نے پہلی مرتبہ ہندوستان کے نوجوانوں کو خطاب کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بانگ درا کی 67ویں نظم ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ درد مند دھوکی کو کہتے ہیں، طرز کلام بات کرنے کا انداز۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جو دیگر لوگ ہیں ان کا پیغام کچھ اور ہوتا ہے، میرا پیغام دنیا والوں سے بالکل الگ اور منفرد ہوگا۔ میں چونکہ عشق کا دکھی ہوں، اس لیے میرے بات کرنے کا انداز الگ ہوگا۔ طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے۔ طائر زیر دام یعنی جال میں پھنسا ہوا پرندہ، نالے فریاد، طائر بام چھت پہ بیٹھا ہوا پرندہ۔ فرماتے ہیں کہ جو پرندے جال میں پھنس چکے ہیں، جو پرندے قید ہو چکے ہیں، ان کی فریاد تو آپ پہلے ہی سن چکے ہو۔ اب ان پرندوں کی فریاد سنو جو آزاد ہیں، جو چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انگریزوں کے غلام ہیں، انگریزوں کی غلامی کرتے ہیں، ان کی تقریریں تو آپ سن چکے ہو۔ اب ان لوگوں کی باتیں بھی سنو جو غلامی سے آزاد ہیں۔ آتی تھی کوہ سے صدا، راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مور ناتواں، لطف خرام اور ہے۔ کوہ پہاڑ، صدا آواز، راز حیات زندگی کے راز، مور ناتواں کمزور چونٹی، لطف خرام چلنے کا مزہ۔ فرماتے ہیں کہ پہاڑ سے صدا آتی تھی کہ اصل زندگی سکون ہے، اصل زندگی آرام کرنا ہے، ایک جگہ ٹھہرنا ہے۔ لیکن ایک کمزور چھوٹی سی چونٹی نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ آرام و سکون زندگی نہیں بلکہ زندگی چلنے کا نام ہے۔ اس لیے آپ چلنے سے لطف حاصل کر لو، خرام کا لطف حاصل کر لو، ایک جگہ ٹھہرنے کا لطف نہیں ہے۔ جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے۔ جذب حرم، حرم کی کشش یا حرم کی محبت، انجمن حجاز مقدس مقامات کی محفل۔ مکہ اور مدینہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کعبے کی جو محبت ہے، کعبے کی جو کشش ہے، اس کی وجہ سے جو مقدس مقامات ہیں ان کی رونق ہے، ان کی محفلیں آباد ہیں۔ اس لیے ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا اسلام ہے، اس کا مقام و مرتبہ بھی الگ ہے اور اس کے طور طریقے بھی الگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کے طور طریقے الگ اور منفرد ہیں۔ موت ہے عیش جاویداں، ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں طلب نہ ہو، دل میں آگے بڑھنے کی جستجو نہ ہو، دل میں کوئی امید نہ ہو، تو ایسی زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ ایسی زندگی سے موت ہی ہمیشہ کے لیے عیاشی ہے۔ یاد رکھنا کہ گردش آدمی اور گردش جام میں بڑا فرق ہے۔ آدمی کا چکر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرتا ہے، دوسروں کی بہتری کرتا ہے، دوسروں کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور جام کی گردش اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کو مدہوش کرے، لوگوں کا ہوش گم کر دے۔ اسی لیے گردش آدمی اور گردش جام میں بڑا فرق ہے۔ شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، غم کدہ نمود میں شرط دوام اور ہے۔ شمع سحر صبح کا چراغ، سوز درد، غم، ساز زندگی کا سامان، غم کدہ غموں کی جگہ یعنی دنیا، نمود ظاہر ہونا، شرط دوام ہمیشہ کے لیے ضروری چیز۔ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت کا جو چراغ ہے اس نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ سوز اور درد زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، زندگی کے بہترین سامان ہیں۔ اس لیے غموں کی اس دنیا میں اگر ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو انسان کو بھی جدوجہد کرنی چاہیے، انسان کو بھی دکھ، درد اور سوز سہنا چاہیے۔ بادہ ہے نیم رس ابھی، شوق ہے نہ رسا ابھی، رہنے دو خم کے سر پہ تم خشتے کلیسا ابھی۔ بادہ شراب، نیم رس جو ابھی تیار نہ ہوا ہو، نارسا بے اثر، خم شراب کا مٹکا، خشتے کلیسا، کلیسا کی اینٹ،
इस शेर का पस मंजर ये है कि अलीगढ़ कॉलेज में अंग्रेज प्रिंसिपल मुकर्रर थे तो उसको हटाने के लिए एहतिजाज किया गया था। तो अल्लामा इकबाल ने इस शेर में उसी पस मंजर को बयान किया है। अगर आप इसकी लफ्जी तशरीह की बात करें तो इकबाल ये कहना चाहते हैं कि अभी जो शराब है ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई है और जो शौक है वो भी बेअसर है, इसलिए शराब के मटके के ऊपर जो ईंट है उसको मत हटाएं, उसको उसी के सर पे रहने दें ताकि ये तैयार हो जाए। मतलब यह है कि इकबाल तलबा से फरमाते हैं कि अभी अलीगढ़ कॉलेज से प्रिंसिपल को हटाने का वक्त नहीं आया, फिलहाल आप में वो जज्बा तख्लीक नहीं हुआ, अभी आप नापुख्ता हो, अभी लोग ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं है, लिहाजा फिलहाल अलीगढ़ कॉलेज में जो अंग्रेज प्रिंसिपल हैं उनको वही रहने दिया जाए। जब लोग ज़हनी तौर पर तैयार होंगे और आप भी पुख्ता हो जाएंगे तब इसको वहाँ से हटाने के लिए इक़दामात किया जाएगा।